إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، قیامت کی بڑی نشانیوں سے متعلق سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی۔ باذنہ تعالی آج کا یہ ہمارا خطاب اس سلسلے کی اخیر کڑی رہے گا، جس میں مزید بقیہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل خطبات میں دجال، مہدی علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور یاجوج و ماجوج کا خارج ہونا، اس موضوع پر قدر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ باذنہ تعالی آج بات شروع ہوگی دخان سے۔ دخان یعنی دھوئیں کی علامت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علامت کے متعلق کہا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قیامت کا دن قریب آئے گا تو آسمان ایک دھواں لائے گا۔ دھوئیں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ دھواں لوگوں کو گھیر لے گا، وہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت کافر کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب، اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم تجھ پر ایمان لے آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے قیامت کی اس نشانی کے متعلق سن چکے ہوں گے، لیکن اسے دیکھنے سے قبل انہیں اس نشانی پر ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ اس نشانی کو دیکھیں گے تو ایمان لانے کی گہار لگائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تین نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے ظہور کے بعد کسی انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی اس انسان کو کوئی نیک عمل فائدہ پہنچائے گا جس نے اپنے پچھلے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو۔ تین نشانیاں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابۃ الارض۔ ان تین نشانیوں میں ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا اور دھوئیں کا چھا جانا ہے۔ اس دھوئیں کے چھا جانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت سی روایت لوگوں نے منسوب کی ہیں، ایسی روایتیں جن کی کیفیتیں بڑی سخت ہیں، لیکن دھوئیں کی صفات اور اس کی کیفیتوں سے متعلق جتنی روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچتی ہیں، ان روایتوں میں کہیں نہ کہیں ضعف پایا جاتا ہے، لہذا بالضبط نہیں کہا جا سکتا کہ اس دھوئیں کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ دھواں چھائے گا تو کس کس کو اپنے نرغے اور گھیرے ملے گا، لیکن عمومی طور پر جب روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ دھواں کوئی معمولی دھواں نہیں ہوگا۔ یہ چھائے گا تو کافروں پر اس قدر سختی سے چھائے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس دھوئیں کے ہٹائے جانے کی دعا کریں گے، گہار لگائیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دخان کا تذکرہ کیا، یعنی دھوئیں کا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اما المؤمن فیصیبہ منہ کہیئۃ الزکمہ، یہ دھواں جب مومن تک پہنچے گا
تو مومن کو بھی نقصان پہنچائے گا، لیکن کیسا نقصان؟ اسے زکام محسوس ہونے لگے گا، لیکن کافر تک پہنچے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ مَنْخَرَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَدُبُرِهِ، کافر تک یہ دھواں پہنچے گا تو اس کے جسم میں گھس جائے گا، ایسے گھسے گا کہ اس کے دونوں نتنوں سے نکلے گا، اس کے کانوں سے نکلے گا، اور اس کے پیچھے کے راستے سے بھی نکلے گا۔ اس قدر اس کے جسم کے کونے کونے اور روم روم میں دھواں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس روایت میں بھی کہیں نہ کہیں ضعف پایا جاتا ہے۔ دھوئیں کی کیفیت کے سلسلے میں ہم بالضبط نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، آئے گا کس انداز سے آئے گا، کسے کتنا نقصان پہنچائے گا، لیکن عمومی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہ آئے گا بڑی سختیوں کے ساتھ آئے گا۔ مومنوں کی تو اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت کرے گا، لیکن جن کا ایمان کمزور ہے یا جو مومن نہیں ہے وہ اس دھوئیں سے بڑے پریشان ہوں گے۔ دھواں آئے گا تو دھوئیں کے ساتھ ہی سورج کے مغرب سے نکلنے کا وقت آئے گا۔ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ پہلے دھواں آئے گا یا پھر پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، یا یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ ان دونوں کے درمیان زمین سے جانور نکل آئے گا، یا پہلے جانور نکل آئے گا یا آخر میں جانور نکل آئے گا۔ یہ ترتیب اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ تینوں نشانیاں ایک دوسرے کو لگ کر چلیں گی۔ ایک نشانی ظاہر ہوگی معاً بعد دوسری نشانی ظاہر ہوگی، دوسری ظاہر ہوگی معاً بعد تیسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ جہاں تک بات سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال ستا منها طلوع الشمس من مغربها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ بھی بیان کیا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو نیک عمل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان اول الآیات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحا فأيتموها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو على إثرها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دونوں میں سے کون سی نشانی پہلے آئے ہم نہیں جانتے، یا تو سورج پہلے مغرب سے نمودار ہوگا، یا پھر زمین سے دابہ نکل آئے گا، ایک جانور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ دو ایک دوسرے سے پہلے آ سکتے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لو کہ ان دو میں سے جو بھی زمین سے پہلے نکل آئے، سورج مغرب سے آ جائے یا زمین سے دابہ یعنی جانور نکل آئے، ان دو میں سے کسی ایک کے نکلنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیوں مغرب سے نکلے گا؟ ہر روز تو مشرق سے نکلتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک روز ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو ہر روز جب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ ہر روز مغرب میں غروب ہوتا ہے تو سیدھے رحمان کے عرش تلے چلے جاتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشرق سے نکلنے کی دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس التجا کو قبول کرتا ہے اور اسے مشرق سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جب قیامت قریب آئے گی، سورج مغرب میں غروب ہوگا، سیدھے اللہ کے حضور پہنچے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدے میں اللہ کے پاس گرا پڑا رہے گا، دیر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتا رہے گا، بڑائی کرتا رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا۔ وقت نکلنے کے قریب ہوگا، بہت وقت گزر چکا ہوگا۔ جب سورج کے طلوع کا وقت قریب آ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ وہیں سے واپس طلوع ہو جاؤ جہاں سے تم غروب ہوئے تھے۔
سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو لیے مغرب سے واپس سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے پھر اس کے بعد کسی بھی توبہ کرنے والی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو آدمی سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے گناہ کو معاف کرے گا، چاہے جیسا گناہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کس قدر عظیم کیوں نہ ہو، تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی انسان اللہ کے حضور دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ مغرب سے طلوع ہو جائے پھر آدمی اپنا سر پھوڑے، سر پر مٹی ڈالے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے ہر کوئی پریشان ہوگا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لمحے بھر کی مہلت مانگے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا، نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہر روز بندوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور قیامت کے قریب کیسے ان کی توبہ رد کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یبسط یدہ، اللہ خود اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، کیوں؟ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کے گناہ گار دن کے اجالے میں اللہ سے توبہ کرے اور اللہ ان کی توبہ کر لے، قبول کر لے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، لوگوں کو آواز دیتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار رات کے اندھیرے میں اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ہر دن، ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے یہی نعمت برستی رہتی ہے، ہر روز اللہ کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، ہر رات اللہ کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ کب تک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کی توبہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا۔ ابھی وقت ہے، دن میں بھی رات میں بھی کسی خاص گھڑی کا انتظار نہ کرے۔ بات جب توبہ کی آتی ہے تو آدمی خود کو تسلی دیتا ہے کہ تہجد میں اٹھ کر استغفار کریں گے، کل فجر میں اٹھ کر استغفار کریں گے، پیر کا روزہ رکھ لیں گے، جمعرات کا روزہ رکھ لیں گے، پھر استغفار کریں گے۔ بعض لوگوں کا روپیہ ہو وہ مزید تسلی دیتے ہیں، عمرہ چلے جائیں گے، وہاں استغفار کر لیں گے۔ نہیں، آپ جہاں ہو استغفار کرو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ہیں، بس اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ نے کہا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت کے بالمقابل ہمیں اپنی چاہت دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور مٹوانا چاہتے ہیں؟ سنہرا موقع ابھی ہمارے ہاتھ ہے، نہ ہماری سانس نرخرے میں ہے، نہ سورج ابھی مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ جب سانس نرخرے میں آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے پھر توبہ کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یہ دو نشانیاں ہیں، ایک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک کہ آسمان پر دھواں چھا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض یعنی قیامت کے قریب ایک عجیب جانور زمین سے نکلے گا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دابۃ الارض پہلے نکلے گا، یا سورج پہلے مغرب سے طلوع ہوگا، یا آسمان پر پہلے دخان یعنی دھواں چھا جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔
اس کی ترتیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب لوگوں پر قول واقع ہوگا یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ وہ جانور کیا کرے گا؟ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اللہ کہتا ہے وہ لوگوں سے بات کرے گا، ان سے گفتگو کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بہت سی روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا۔ تکلمہم ان الناس، اللہ نے کہا وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دابۃ الارض لوگوں سے بات کرے گا، ان کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کرے گا۔ وہ کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں کو ان کے سامنے سچا کر دکھائے گا۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے وہ لوگوں سے بات کرے گا، ان کا ایمان جانچے گا، ان کے دل کے بھید باہر نکال لے آئے گا۔ مومن سے بات کرے گا، وہ اس کے ایمان کو جان لے گا، اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا۔ کافر سے بات کرے گا، وہ اس کے کفر کو جان لے گا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ دابۃ الارض جسے مومن لکھ دے وہ مومن ہوگا، وہ جسے کافر لکھ دے وہ کافر ہوگا۔ اس کے آنے کے بعد کسی کو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، کسی کو کسی کی توبہ کا کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس سے پہلے جو مومن ہوگا وہ مومن ہوگا، اس کے نکلنے سے پہلے جو کافر ہوگا وہ مرنے تک اور قیامت کے قائم ہونے تک کافر ہی رہے گا۔ دابۃ الارض کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس سلسلے میں بعض روایتیں آتی ہیں، لیکن ان روایتوں پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی سندوں میں بھی کہیں نہ کہیں ضعف ہے۔ لیکن اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوگا، بڑا ضخیم ہوگا، بڑے جسم والا ہوگا۔ بعض روایتوں میں اس کے جسم اور اس کی حیت بیان کرتے ہوئے یہاں تک بات آئی ہے کہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ 3 دن کی مسافت طے کرے تو اس کے جسم کا ایک حصہ طے ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ بعض نے کہا کہ اسے 2 پر ہوں گے، اس کے پاؤں ہوں گے، اس کا چہرہ گائے کی طرح ہوگا، اس کے کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ پر والا ہوگا، پیر والا ہوگا، گائے کے چہرے والا ہوگا کہ ہاتھی کے کان والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے قریب یہ زمین سے نکلے گا، ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بات کرے گا، ہم مانتے ہیں بات کرے گا، کیسے کرے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ جب نکلے گا لوگوں کو اس کی خبر ہوگی، لیکن جب نکلے گا اس کے بعد کسی کا ایمان اسے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس جہاں کی 3 جگہوں میں زمین دھس جائے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے زمین کے بڑے بڑے حصے سیدھے زمین میں دھس جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ ان 10 نشانیوں کے تذکرے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 نشانیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی 3 نشانیاں ذکر کی کہ 3 جگہوں پر زمین دھس جائے گی۔ خسفم بالمغرب، مغرب کے علاقے میں زمین دھسے گی۔ خسفم بالمشرق، مشرق کے علاقے میں زمین دھسے گی۔ وخسفم بجزیرۃ العرب، اور جزیرے عرب میں زمین دھسے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جزیرے عرب میں جو زمین دھسے گی یہ وہی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آئے لشکر کے ساتھ دھسے گی۔ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ میں پناہ لیں گے تو ایک لشکر مغرب سے آئے گا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسے اس سے ڈر ہوگا کہ یہ آدمی اس زمین کے نقشے کو نہ بدل دے۔ جب یہ مکہ کے قریب ایک کھلی وادی میں ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس لشکر کے درمیانی حصے کو سیدھے زمین میں دھسا دے گا۔ لشکر کا پہلا حصہ آخر حصے کو آواز دے گا، اس کی آواز پہنچ ہی رہی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں حصوں کو بھی زمین میں دھسا دے گا۔ سارا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا سوائے ایک آدمی کے۔ بعض علماء کہتے ہیں جزیرے عرب کا جو دھسنا ہے وہ یہی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آئے ہوئے لشکر کا دھسنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آیا ہوا لشکر کا دھسنا ہی یہ بڑا دھسنا ہے، یا اللہ اس کے علاوہ زمین کے کسی اور حصے کو دھسائے گا۔
الغرض ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین ویسی جگہوں پر تو ہمیں نہ رکھ، الہ العالمین ان دنوں کے دکھنے سے پہلے ہی تو ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کر دینا۔ ایسے ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مکہ اور مدینہ کا ویران ہو جانا اور ختم ہو جانا۔ قیامت کے قریب مدینہ ختم ہو جائے گا، مکہ ختم ہو جائے گا، کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ توڑ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث ہے، لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کعبۃ اللہ کا طواف کیا جا رہا ہوگا یا جب تک کعبۃ اللہ کا حج کیا جا رہا ہوگا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اس کے بعد بھی لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، یاجوج ماجوج بھی کعبۃ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کے ختم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 7 سال باقی رہیں گے، خوشحالی کا عالم ہوگا، مسلمان خوب بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ ایک ہوا آئے گی جو ان کے بغلوں سے گزرے گی، جس مومن کو ہوا چھوئے گی، چھوتے ہوئے نکلے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مومن کو آسانی والی موت دے گا۔ سارے مومن ختم ہو جائیں گے تو اس زمین کا فساد دوبارہ سے اپنے عروج پر ہوگا، اور یہی وہ فساد کا وقت ہوگا جب مدینہ ویران ہو جائے گا اور کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بین ید الساع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبۃ اللہ کو حبشہ کا ایک پتلی اور چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا آدمی توڑے گا۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، میں اس انسان کو دیکھ رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کو توڑ رہا ہے، وہ کالا ہے، پستخد ہے، پنڈلیاں پتلی اور ٹیڑھی ہیں، لیکن وہ کعبۃ اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ توڑ کر الگ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ ایسے ہی مدینہ کے سارے لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مسجد نبوی میں وحشی جانور، بھیڑیے، لومڑیاں اور چیتے پھریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی تذکرہ کیا، کہا کہ جب مدینہ کی یہ حالت ہو جائے پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ہوں گی کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، کعبۃ اللہ ڈھہ دیا جائے گا، اور ایسے ہی اس زمین سے سارا خیر ختم ہو جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، نیک لوگ مر جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو، یعنی اللہ کا ذکر اس زمین سے ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ کہیں گے، ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس زمین سے ختم ہو جائے گی۔ جب یہ قیامت کی ساری بڑی نشانیاں نمودار ہوگی تو باری آئے گی قیامت کی سب سے بڑی اور اخیر نشانی کے ظاہر ہونے کی۔ وہ نشانی ہوگی یمن سے آگ کا نکلنا۔ یمن کے اصل شہر حضرموت سے ایک آگ نکلے گی۔ یہ آگ ساری دنیا تک پھیل جائے گی اور ساری دنیا کے لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی، یعنی میدان عرفات، یہی میدان محشر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بڑی بھیانک آگ ہوگی، نکلے گی، لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ تو محشر کی طرف جانے والے لوگوں کی 3 کیفیتیں ہوں گی، یا 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو سابقون الاولون، بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے، یہ خوشی خوشی میدان محشر کی طرف جائیں گے، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہیں سوار کر کے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایک سواری پر ایک ہوگا، کسی سواری پر 2 لوگ ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 7 لوگ سوار ہوں گے تو کسی پر 10 لوگ سوار ہوں گے۔ ان کے عمل کے مطابق انہیں سواریاں دی جائے گی۔ جو جس قدر بہتر عمل کرنے والا ہوگا اسے اتنی اچھی اور اتنی کشادہ سواری دی جائے گی۔ جو عمل میں
کورا ہوگا، کھوٹا ہوگا، اس کے لیے اتنی ہی کمزور اور تنگ سواری ہوگی۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تیسرا گروہ کفار کا اور نافرمانوں کا ہوگا۔ وہ گروہ بڑے مشکل سے میدان محشر کی طرف جائے گا، یہ آگ انہیں ہانک کر لے جائے گی۔ لوگ اس آگ کے پیچھے آنے کی وجہ سے ڈر کر بھاگیں گے، اور جب بھاگتے بھاگتے تھک کر بیٹھ جائیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے انتظار کرے گی، انہیں جلائے گی نہیں۔ یہ تھک کر کہیں قیلولہ کرے گے تو آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ پھر جب وہ آرام کر کے تازہ ہو جائیں گے، یہ آگ دوبارہ سے انہیں ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ قیامت کی بڑی نشانیاں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ جب ان میں سے ایک بھی نشانی ظاہر ہوگی، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو، دجال کا آنا ہو، یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو، یا یاجوج و ماجوج کا خارج ہونا ہو، یا آج کی جو 5 نشانیاں بیان کی گئی ان میں سے کوئی بھی نشانی، یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ان میں سے ایک بھی ظاہر ہوگی تو دوسری تمام نشانیاں اس کی پیٹھ کو لگ کر ظاہر ہو جائیں گی۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ایک موتیوں کا مالا ہو، وہ ٹوٹ چکا ہو تو منکے کیسے ایک ساتھ گرتے ہیں، ایک منکے کو دوسرے منکے سے لگ کر گرنے میں وقت نہیں لگتا، ویسے ہی ایک نشانی دوسری نشانی کو لگ کر ظاہر ہوگی۔ محترم سامعین، آخرت کا سفر سلسلہ وار آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات موت سے شروع ہوئی تھی، قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے ہوتے ہوئے قیامت کی بڑی نشانیوں تک پہنچ چکی ہے۔ بفضلہ تعالی بالترتیب ہم ان نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان نشانیوں کے تذکرے کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس سفر کے لیے تیاری کریں جس کی طرف ہم میں سے ہر انسان روا دوا ہیں۔ یہ کوئی قصے نہیں ہیں جسے بس وقت کے ضیاع کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنے گناہوں کی طرف جھانکنے اور اپنے دامن کو کھنگالنے کے لیے آگے بڑھانے والے واقعات ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ پیش گوئیاں ہیں جو ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے لگ جائیں، ان سخت حالات سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ اب آگے کا جو سفر ہوگا قیامت کا وقوع ہوگا، بعد ازاں میدان محشر کے حالات ہوں گے، بعد ازاں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ان بیانات میں بھی ہمیں سچ بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمانا، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔